نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو الجزائر شمالی افریقہ میں موجود اسلامی ملک کے متعلق ہے، جس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں تیونس، جنوب میں نائجیریا اور مالی اور مغرب میں مراکش واقع ہیں۔ جنوب کا زیادہ تر علاقہ صحرا پر مشتمل ہے۔ کل رقبہ 8,96,588 مربع میل ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں اس علاقے پر ترکوں کی حکومت تھی۔ مسلمان یہاں 7ویں صدی عیسوی میں پہلی صدی ہجری میں پہنچے تھے۔ ترکوں کے قبضے سے 1 صدی پہلے المواحدون کی حکومت تھی۔ ترکوں کی طرف سے یہاں پاشا حاکم مقرر ہوتے رہے اور ان کے بعد آغا منتخب ہوتے، جو 3 سال تک حکومت کرتے تھے۔ ترکوں کو الجزائر کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور نظم و نسق کی درستی کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے بعد فرانس نے اس پر حملہ کیا۔ 1830 میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ سید محی الدین الحسنی نے مختلف ریاستوں کو بام ملانے کی کوشش کی اور فرانس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس تحریک کو ان کے فرزند امیر عبدالقادر نے 1847 تک سنبھالے رکھا۔ فرانس نے سازشوں کے ذریعے الجزائر پر قبضہ کیا۔ امیر عبدالقادر کو فرانس میں نظر بند کر دیا گیا، جسے 1852 میں نیپولین سوم نے رہا کیا۔ الجزائر میں سفید بربر نسل کے لوگ بستے ہیں، کچھ ترک اور کچھ عرب ہیں۔ فرانسیسی آبادکار بھی یہاں رچ بس گئے ہیں۔ یہاں مال کی فکر رائج ہے، جس کا اپنا سلسلہ تصوف ہے۔ اسلام الجزائر کی معاشرتی زندگی کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہیں کہیں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ 3/4 زمین میں گیہوں کی فصل اور زیتون کے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں کھجور اور انجیر کے درخت وافر تعداد میں ملتے ہیں۔ یہ زیادہ تر گیہوں، جو، جوار، آلو، تمباکو، کھجور، انگور اور نارنگیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ چراگاہوں میں مویشی پالے جاتے ہیں۔ ملک کی برآمدات میں مٹی کا تیل اور کھجور شامل ہیں۔ زیادہ تر تجارت فرانس، مغربی جرمنی، امریکہ، اٹلی اور روس سے ہوتی ہے۔ ملک کے شمالی حصے میں ریلیاں، سڑکیں موجود ہیں۔ تیل، گیس، برقی اشیاء اور فولاد کی صنعتیں ہیں۔ ان تمام ذرائع کی بنا پر الجزائر ایک خوشحال ملک گنا جاتا ہے۔ 1945 کی جنگ میں الجزائر نے نمایاں حصہ لیا۔ 1 نومبر 1954 کو محاذ حریت وطنی نے فرانسیسی حکومت کے خلاف اعلانیہ جنگ شروع کر دی اور آزاد حکومت کے مابین بات چیت شروع ہوئی۔ 7 اپریل 1962 کو عبدالرحمن فاس کی صدارت میں ایک عارضی حکومت قائم کی گئی اور اس کے حق میں استصواب کرایا گیا۔ 3 جولائی 1962 کو صدر ڈیگال نے الجزائر کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 25 ستمبر کو مجلس ملی کے اجلاس میں فرات عباس کو صدر اور بن بیلا کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ ستمبر 1963 میں بن بیلا کو صدر منتخب کیا گیا۔ 19 جون 1965 کی فوجی بغاوت کے بعد کرنل بھو محی الدین بھومدین نئی حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے۔